عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ آپ عمرے کی نیت کریں گے، اللہم لبیک عمرتن۔ اگر حج بھی کرنا چاہتے ہیں حج تمتع تو اللہم لبیک عمرتن و حجن۔ اس طرح کے مطلب ہے کہ آپ جس کو اردو میں آتی ہے نیت وہ اردو میں کر لے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو عمرہ جو ہے یا حج کرنے کے لیے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، تو وہ جہاں میقات ہوتے ہیں، اب پاکستان کا میقات کہاں ہے؟ یا لملم ہے، جو یمن والوں کا بھی میقات ہے یا لملم، اور پاکستان والوں کا ہی میقات۔ جب بندہ جہاز میں جاتا ہے تو آواز جہاز والے دیتے ہیں کہ جو ہے میقات آ گیا احرام پہننے کی جگہ، تو آپ احرام پہن لیں۔ بہت سے لوگ جو ہے یہیں سے اپنے اپنے علاقوں سے ہی پہن کے جاتے ہیں، کیونکہ جہاز کے اندر احرام باندھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو پھر جو ہے آپ جائیں گے خانہ کعبہ کے اندر، وہاں پہ کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ طواف جو ہے 7 چکر لگائیں گے، اس کے اندر جو ہے 7 چکر لگائیں گے، بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے 3 مرتبہ رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تیزی سے چلنا، مٹک مٹک کر چلنا، کیونکہ کافروں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ الزام لگایا تھا کہ مدینے میں جا کے وہ کمزور ہو چکے ہیں اور بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام کو پتہ چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی آپ تیز چلو، کافروں کو دکھاؤ کہ ہم قوت والے ہیں، طاقتور ہیں۔ تو 3 مرتبہ رمل کے ساتھ تیزی سے چلنا ہوتا ہے، اور 4 مرتبہ جو ہے آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے۔ اور رکن یمانی حجر اسود، وہاں پہ جب آپ پہنچے ادھر آپ بوسہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 7 چکر لگانے کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ وہیں پہ جو ہے مقام ابراہیم، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، چڑھ کے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی بیت اللہ کی۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّىٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ وہاں پہ 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھیں، خانہ کعبہ اور اپنے درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھ کے پھر اگر استعلام رکن یمانی کو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور رکن یمانی اور حجر اسود جو ہے ان کے درمیان جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے۔ اور تلبیہ ویسے بھی آپ کرتے رہیں گے، جب احرام پہن لیں اس کے بعد تلبیہ کہتے رہیں۔ تلبیہ جو ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو ہے تلبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ ہم احرام پہننے کے بعد پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت مقام ابراہیم کے بعد پڑھ کے ہم جائیں گے صفا اور مروہ کے پاس۔ صفا پر جب پہنچیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے صفا سے شروع کیا تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صفا سے جو ہے شروع کریں گے۔ تو صفا پر پہنچ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور یہ کلمات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے جب آپ صفا سے نیچے اتریں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ تھوڑی تیزی سے چلیں گے، جس طرح حجرہ علیہ السلام جو ہے صفا مروہ کے پاس چکر لگائے تھے، 7 چکر یہ وہی ہیں جو اما حجرہ علیہ السلام نے جو چکر لگائے تھے۔ تو جب صفا سے اما حجرہ علیہ السلام اترتی تھی تو وہاں سے دوڑتی تھی، تو وہاں پہ جو ہے ادھر آپ جائیں گے مکے کے اندر، تو وہاں پہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے لال جو ہے گرین رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ہے آپ کو دوڑنا پڑے گا، وہ دوڑنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑا تیزی سے چلنا پڑے گا۔ تو پھر جب مروہ کے اوپر چڑھنے کی باری آئے گی اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں پھر آپ اپنے
آستگی سے چلیں جس طرح بندہ اوپر چڑھتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہی آپ دعائیں پڑھیں گے جو آپ نے صفا کے اوپر پڑھی ہیں. پھر قبلہ کی طرف رک کر کے دعائیں کرتے رہیں اور یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا مروہ کے اوپر بھی پڑھیں. تو یہ 7 چکر جو ہے صفا مروہ کے اوپر لگائیں. اس کے بعد جو ہے اپنے بالوں کی تقصیر کر دیں، اپنے بال جو ہے منڈوا دیں. تو یہ جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ زمزم پینا ہے، نہانا ہے، وہاں میں وافر مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے، وہ آپ اس سے بھی شفا یاب ہو جائیں.